بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان مظلوم کربلا، یہ آج کی شب جو آپ سب یکجا ہوئے ہیں، سلامت رہے. آپ دور دراز سے سفر طے کر آئے ہیں. ان مسافروں کو پرسہ پیش کرنے جنہوں نے کبھی کانٹوں کو سفر کیا، کبھی کسی سے تازیانے لگائے ہیں، کبھی کبھی پہ جلتا اور کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا. مگر جب آپ سفر طے کر آئے ہیں تو کسی نے آپ کو اذیت تو نہ دیا. بس ہاتھوں کو چھوڑ کے میں بہت جلد اپنی منزل کی طرف پہنچ جاؤں گا. ہاتھوں کو جوڑ کے ہر آنکھوں سے گزارش کر رہا ہوں، رونے میں کمی نہ کرنا. ذرا بھی نہ سوچنا کہ روتے ہوئے میرا چہرہ کیسے نظر آتا ہے. تمہارا یہی روتا ہوا چہرہ تو زہرا کو پسند ہے. اور اگر مجلس میں آ کر آپ نے داد و تحسین کے بعد اشک نہ بہائے تو اللہ جانے تم نے حق مودت کیسے ادا کیا. جانتے میں نے یہ جملہ تم سے کیوں کہا ہے. حق مودت ادا کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم جس سے مودت کر رہے ہیں اس کا ہم سے راضی ہونا واجب ہے. ارے زہرا تمہارے داد و تحسین کے لیے مجلس میں نہیں آتی. زہرا تم سے دو قطرے آنسو کے لینے آتی ہے، لہذا رو کر حق ادا کر دینا. بس عزیزو، میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کرتا. آپ آمادہ ہے گریا کو. اس وقت میرے سامنے گہوارہ ہے. کلیجے کو پھاڑ کے رکھ دینے کے لیے یہی منظر بہت ہے کہ ایک ننھے سے معصوم کا گہوارہ آپ کی نگاہ کے سامنے ہے. میں سمجھ گیا کہ مجھے آج دو مصائب ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنے ہیں. ایک اس بیٹے کا جس کے گردن پہ تیر لگا، اس کے پیچھے ایک تابوت ہے. اس کی ماں کا جو اس بچے کی جلی ہوئی جھولے کی راہ لے کر زندگی بھر جیتی رہی. عزیزان محترم، میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنے والا، بس ایک روایت پیش کرتا ہوں. جناب علی اصغر کا جھولا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. میری ماں بہنوں رونے میں شرم نہ کرنا، میرے نوجوانوں شرم نہ کرنا. مقبل کی روایت ہے، راوی کا نام ہے حمید. حمید لکھتا ہے جب بعد قتل حسین جب خیمے لوٹ لیے گئے، شام غریبہ ہو گئی تو اندھیرا چھا گیا. اندھیرے میں حمید لکھتا ہے میں نے دیکھا خیموں سے ایک بی بی نکلی. میں نے دیکھا اس بی بی کے پاس ایک گٹری ہے. بی بی اس گٹری کو کلیجے سے لگائی ہوئی مقتل کی صرف دوڑتے جا رہی ہے. یہ گھڑ سواروں نے دیکھا، ظالم کے لشکر میں ہلچل مچی. ظالم نے کہا یہ کون بی بی ہے جو کیا چھپا کر لے جا رہی ہے. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا بی بی جس سمت جانے لگی گھڑ سوار اس سمت جانے لگے. بی بی اپنے گٹری کو اپنے کلیجے سے لگائی ہوئی تھی. میں دیکھتا رہا. گھڑ سوار اس بی بی کے قریب پہنچے. پہنچنے کے بعد گھڑ سواروں نے بی بی سے یہ کہا بتا تو کون ہے اور تیری اس گٹری میں کیا ہے. بی بی نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا میں حسین کی زوجہ رباب ہوں، میں امور قیس کی بیٹی رباب ہوں. اے ظالم، تجھے مجھے مارنا ہو تو مار لے مگر اس گٹری کو مجھ سے نہ لے. میں سوچا حمید کہتا ہے کہ بی بی اتنا احتجاج جو اس گٹری کے لیے کر رہی ہو. یقین جانو مجھے لگا کہ عورتوں کی پسند زیور ہوتے ہیں، سونا ہوتے ہیں. مجھے لگا شاید اس کی گٹری میں وہی زیورات ہوں گے جو بی بی جلے ہوئے خیام کے بعد اپنے پاس بچا کے رکھ رہی ہے. مگر جب ظالم نے کہا اگر بی بی تو نے ہمیں یہ گٹری نہیں دی تو ہم تیرے سر پر نیزہ بھی ماریں گے، تازیانہ بھی ماریں گے. اتنا سننا تھا. بی بی نے خوف سے گٹری کو پھینکا. حمید کہتا ہے میں تڑپ گیا جب گٹری زمین پہ گری اور وہ گٹری کھلی. اس میں تو چھوٹے ننھے کرتے ظالم پہ بڑھ کر گٹری کو سمیٹا.
हाय हुसैन, हाय गुरबत हुसैन। वो छोटे छोटे कुत्ते मेरे असगर की निशानियां हैं। जाने मोहतरम आप जानते हैं करबला में 71 शहीद ऐसे हैं जिन्हें एक बार सुलह किया गया। हाय रबाब तेरा मुकद्दर, मगर करबला में जो सबसे ज्यादा छोटा था उसी को 2 मरतबा से पार किया गया। एक मरतबा हुरमला ने किया, एक मरतबा बादशाह में गरीबा हुआ। बस इंसान मोहतरम कत्ल हुए हुसैन सरों की गिनती हुई 1 साल करते करते तीसरे साल 71 सरों पर पहुंचा। जालिम ने कहा कत्ल 72 हुए हैं, सर 71 है, मुझे सर 72 चाहिए। मैं हाकिम शान से इनाम लेना चाहता हूँ, कोई सर कम न होना चाहिए। जालिम ने लश्कर को हुक्म दिया, जाओ जमीन करबला को छलनी छलनी कर दो। कैसे सुन रहे हैं आप? जाओ जमीन करबला को छलनी छलनी कर दो। एक सर कम है, सर 72 होने चाहिए थे। किसी ने कहा ये किसका सर है? जालिम ने कहा एक बच्चे को हुरमला ने कत्ल किया था, उसका सर मुझे नजर नहीं आ रहा है, मुझे उसका सर चाहिए, मुझे जालिम से इनाम चाहिए। जालिम पिछले साथ ने लश्कर को हुक्म किया, नेज़ा बरदार रवाना हुए। तारीख कहती है एक ही वक्त में 200 नेज़ा बरदार मक्तल में घूमने निकले। अब जिसे जहां जगह मिलती वही नेज़ा मारता, अब जिसे जहां जगह मिलती वही नेज़ा मारता। नेज़ा मारता असगर की लाश तलाश करता, मारता असगर की लाश तलाश करता। ये मंजर तेरे खेमा से फिजा देवी, फिजा ने सदा दी और रवाब दुआ कर तेरे असगर की खैर हो। जालिम नेज़ा लेकर तेरे लाल को ढूंढने निकले। तेरे असगर की खैर हो, जालिम नेज़ा लेकर तेरे लाल को ढूंढने निकले हैं। ढूंढते 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 जालिम ख़याम हुसैनी के पीछे पहुंचे। नेज़ा मारा गया, लाश ढूंढी गई, नेज़ा मारा गया, लाश ढूंढी गई। अब तारीख कहती है एक जालिम ने अपनी पूरी कुव्वतों ताकत के साथ खैमों के पीछे जब नेज़ा मारा तो अब सिर्फ नेज़ा बाहर न आया। जालिम ने जैसे ही नेज़े को जमीन से बाहर किया, पहले खून का फव्वारा, फिर उसके साथ अली असगर। खून का फव्वारा, फिर उसके साथ अली असगर। अली असगर की लाश बाहर आई। तारीख कहती है असगर के लाश को जालिम लेकर बढ़ने लगा। रुके रहना, बस आखिरी 2 जूमले। असगर की लाश लेकर जालिम पिछले साथ के पास आया। किसी ने कहा पिछले साथ लाश मिल गई, सर काट ले। पिछले साथ ने कहा ऐसा नहीं, मुझे ये बताओ इसकी माँ कौन है? तुम शर्म ना करो, मैं हुसैन का वास्ता दे रहा हूं, शर्म ना करो। जालिम ने कहा ये बताओ इसकी माँ कौन है? किसी ने कहा जालिम ने असगर के जुल्फों में हाथों को डाला। तारीख कहती है